مبارک رمضان کریم، رمضان مبارک رمضان کریم، رمضان مبارک رمضان کریم، رمضان مبارک رمضان کریم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رمضان کے حوالے سے ہمیں مختلف احادیث جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جو شخص جھوٹ کو نہیں چھوڑتا یا جھوٹ پر عمل کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ہی اس کو کوئی بھوکا پیاسا رہنے کا فائدہ ہوگا۔ تو جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ اس جھوٹ کو خدا بنا لیتا ہے اور اس کو خدا تعالیٰ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی فرمایا ہے کہ بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ سے بچو، یعنی شرک کو، بتوں کی پلیدی کو اور جھوٹ کو ایک ہی آیت میں ایک ہی جگہ پہ بیان فرمایا۔ اس کے برعکس سچ جو ہے وہ انسان کو ترقی دیتا ہے اور اس ترقی کے باعث انسان جو ہے خدا تعالیٰ کے حضور صدیق لکھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنۃ وان الرجل لیصدق حتی یکون صدیقا وان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف، اور انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ صدیق لکھا جاتا ہے، اور جھوٹ گناہ اور فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق و فجور جہنم کی طرف، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب لکھا جاتا ہے۔ تو جھوٹ جو ہے وہ ایک ایسی معاشرتی بیماری ہے کہ بعض اوقات انسان چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کو جو ہے وہ خیال نہیں رکھتا، بعض اوقات اس کو جو ہے وہ سوچتا نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یا یہ بات جھوٹ بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی مختصر مثال، بہت ہی چھوٹی سی مثال جو روزمرہ میں ہم دیکھتے ہیں دی، اور فرمایا کہ جس نے کسی چھوٹے بچے کو کہا کہ آؤ میں تمہیں کچھ دیتا ہوں اور پھر اس کو دیتا کچھ نہیں تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ بعض کا ماں باپ جو ہیں وہ اس لحاظ سے کوئی چھوٹی بات دینے کے لیے یا ان کو بچے کو اپنے پاس بلانے کے لیے کہہ دیتے ہیں اچھا آؤ میں تمہیں کچھ دیتا ہوں، جب بچہ آ جاتا ہے تو بات کو رفع دفع کر دیتے ہیں یا بات کو ادھر ادھر آئی گئی کر دیتے ہیں۔ تو جب اس بات کو آئی گئی کر دی تو پھر وہ چیز جو ہے وہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے جھوٹ بولا کہ میں تمہیں کچھ دیتا ہوں۔ اور یہ اس قدر باریک بینی سے اس بیماری سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جس میں آپ نے فرمایا۔ بچوں کی تربیت کے لیے دیکھیں مذاق میں بھی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اس طرح مذاق میں ہی
بچوں کو بھی غلط بیانی کی عادت پڑ جاتی ہے، جو پھر آگے چل کے جو پکی عادت ہو جائے تو جھوٹ بولنے میں بھی آر نہیں سمجھتے اور اس کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو اس قدر عادت ہوتی ہے کہ وہ اس کو اس سے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ عادت بن چکی ہوتی ہے، وہ خود بخود آٹومیٹکلی بے ساختہ جسے کہتے ہیں وہ بات جو ہے وہ غلط بیانی ہی آتی ہے یا جھوٹ ہی نکلتا ہے۔ تو وہ اس طرح سے انسان کو کس قدر باریکی سے اس کو دیکھنا چاہیے، کس قدر باریکی سے جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا یا میں کہیں جھوٹ بولنے کا مرتکب تو نہیں ہو رہا۔ خدا تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر قرآن کریم میں جو ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے، فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو کہ جھوٹا ہو اور نہ شکرا ہو۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ بتوں کی پلیدی سے بچو، احتراز کرو اور جھوٹ کہنے سے بچو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان پر ایک مشکل آتی ہے اور وہ مشکل بھی انسان کی اپنی کسی سستی کی وجہ سے آئی ہوتی ہے، لیکن جب ایک مشکل آتی ہے انسان سوچتا ہے میں اس مشکل سے جھوٹ بول کے نکل سکتا ہوں، تو وہ اس جھوٹ کو خدا تعالیٰ کے سامنے لا کے بت کے طور پہ کھڑا کر دیتا ہے کہ یہ مجھے اس مشکل سے نکال لے گا تو میں آج جھوٹ بول کے اس سے نکل جاتا ہوں اور میری بچت ہو جائے گی۔ تو وہ ایک بت بن جاتا ہے خدا تعالیٰ کے سامنے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ والعمل بھی، کہ رمضان کے مہینے میں صرف زبان سے جھوٹ نہیں بلکہ والعمل بھی، یعنی ایسے کام بھی نہیں کرنے، ایسے ایسے کوئی کام بھی نہیں کرنے جس سے کسی دوسرے کو دھوکا ہو یا جس سے کسی دوسرے کو دھوکا دیا جائے، یا ایسے رنگ میں بات کی جائے یا ایسے رنگ میں کام کوئی کیا جائے جس سے اگلے بندے کو جو ہے وہ اس سے غلطی لگے، تو ان سے بھی بچنا ہے۔ یہ بہت باریک بینی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ اس کی فطرت ہے کہ وہ جھوٹ سے جو ہے وہ کراہت فیل کرتا ہے، اس کو جھوٹ سے کراہت فیل ہوتی ہے، اور اسی لیے اگر کسی اور انسان کا جھوٹ پکڑا جائے تو اس کو اس شخص سے کراہت فیل ہوتی ہے، وہ اس پر جو ہے وہ ناخوش ہوتا ہے اور اس کی تحقیر کی نظر، اس کو تحقیر کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور یہ ایک طبی حالت ہے انسان کی، طبیعت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ انسان کی طبیعت ہوتی ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے، نہ ہی اس سے بولا جائے اور نہ ہی جو ہے وہ اس سے بات کی جائے۔ اگر انسان صرف ایسی باتوں میں، فرمایا حضور فرماتے ہیں کہ اگر انسان صرف ایسی باتوں میں سچ بولے جن میں اس کا چندہ حرج نہیں، یعنی کچھ حرج نہیں، اور اپنی عزت یا مال یا جان کے نقصان کے وقت جھوٹ بول جائے اور سچ بولنے سے خاموش رہے، تو اس کو دیوانوں اور بچوں پر کیا فوقیت حاصل ہے؟ کیا پاگل اور نابالغ لڑکے بھی ایسا سچ نہیں بولتے؟ دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا کہ جو بغیر کسی تحریک کے خام خواہ جھوٹ بولے، بس ایسا سچ جو کسی نقصان کے وقت چھوڑا جائے حقیقی اخلاق میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ سچ کے بولنے کا بڑا بھاری محل اور موقع وہی ہے جس میں اپنی جان یا مال یا آبرو کا اندیشہ ہو۔ سچ تو حقیقی معنوں میں وہ ہے جہاں پر کوئی مشکل ہو، کہ پتہ ہو کہ اگر میں سچ بولوں گا، اور پھر انسان جو ہے خدا تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے جو ہے وہ سچ بولے۔ تو ہر کام میں، ہر عمل میں انسان اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر کسی کو ٹائم دینا ہے کہ میں اس ٹائم پر جو ہے وہ پہنچ جاؤں گا، ہاں غلط فہمی سے انسان کو لگتا ہے وہ پہنچ جائے، وہ اپنی کوشش بھی کرے، کوئی مجبوری آ جائے وہ تو چلیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن بعض اوقات انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اس وقت پر پہنچ نہیں سکتا، مثال کے طور پہ کہتا ہے میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، جبکہ راستہ ہی 20 منٹ کا ہوتا ہے اور وہ ابھی گھر سے بھی نہیں نکلا ہوتا، لیکن وہ اگلے کو جھوٹا آسرا دینے کے لیے کہتا ہے میں بس 10 منٹ، میں بس 10 منٹ میں پہنچا، اور اگلا جو ہے وہ ادھر لٹکا رہتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی چھوٹی معمولی معمولی باتیں ہیں جن میں انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کا خیال رکھ سکتا ہے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا محاسبہ کیا جائے تو احساس ہوتا ہے کہ یہ باتیں انسان کو خدا تعالیٰ سے دور لے کے جانے والی ہوتی ہیں۔ آج کل عرفان الہی کا بھی درس چل رہا تھا،
اس میں بھی حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بیان فرمایا کہ ایک غلط فہمی جو لوگوں کو لگ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ فلاں گناہ چھوٹا ہے اور فلاں گناہ بڑا ہے، میں بڑوں سے بچتا ہوں، چھوٹوں کی خیر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے کہ کوئی گناہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہے، سب سے برابر بچنا ہے۔ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، عرفان الہی حاصل کرنے کے لیے سب گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اس رمضان میں جو آن نے فرمایا کہ جو جھوٹ کو نہیں چھوڑتا والعمل بھی، اور ایسے اعمال کو بھی نہیں چھوڑتا جن سے جھوٹ کا اظہار ہو، تو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا۔ تو اس لیے روزہ دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام کاموں سے بچے جو کہ کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی طریق سے جھوٹ کے یا جھوٹ کے عمل میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کسی کو دھوکہ دینا ہے، کسی غلط بیانی کرنی ہے، وہ ساری باتیں جو ہیں وہ روزے دار کے لیے ان سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک وبارک وسلم انک حمید مجید۔